السلام علیکم سارے مسلمان بہن بھائیوں. ایسا ہے کہ آج ایک خاص ٹاپک پہ بات کرنی ہے. یہ بات تو پہلے بھی ہوتی رہی لیکن ہر چوتھے پانچویں دن اس طرح کا کیس میرے سامنے آتا ہے, اس طرح کا میسج اور اس طرح کا فون مجھے آتا ہے کہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے ڈسکس کروں کہ جتنے بھی بھائی, زیادہ کیسز وہی ہیں دبئی, یہ سعودیہ, UAE, عرب ایمریٹس میں جتنے بھی مرد ہیں وہاں کام کرنے والے, اکثر ان میں سے فون آتا ہے کہ باجی میں یہاں ہوں, اب میرے بچے ہیں 2 یا 3, سب ایسے ہی ہیں بچوں والے. تو جو میری اہلیہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے, اب وہ مجھ سے ڈائیورس مانگتی ہے, اپنی امی کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے. باجی میں کیا کروں, میں چھوڑوں تو میرے بچے کہاں جاؤں, بچے کہاں جائیں. میری بہنوں, اگر آپ کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی, تو یہ نہیں بہتر تھا کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ واپس آ جاؤ, رازق اللہ ہے, آپ دونوں مل کے کچھ کر لیں. اور بہت کچھ کر سکتی ہے. دیکھیں, کوکنگ, سلائی, گھر میں بیٹھ کے. اب وہ دور گیا جب نخرے ہو گئے, میں نے سلائی نہیں کرنی, میں نے کھانا نہیں پکانا. ہر کام کو ٹرینڈ سمجھ کے کریں, اپنے اعتماد سے کریں. رازق اللہ ہے, برکت دیتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر نہیں بجائے اس کی کہ ہر تیسری عورت کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے بیٹھی اور مرد باہر بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے. اور ایسا ہی کیوں, ایسا ہی کیوں؟ آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان ملکوں میں, کسی بھی ملک میں ہو, میں یورپ میں بیٹھی ہوں, میں نے یورپ میں بھی یہاں وہ بندے دیکھے جن کی فیملیز نہیں ہیں. ایک ایک کمرے میں کتنے کتنے لوگ رہتے ہیں, ایک ایک کمرے میں صرف سونے کے لیے لمبی لمبی جگہ ہوتی ہے ان کے پاس. اتنی ان کے پاس اسپیس پہ نہیں ہوتی کہ بندہ ایزیلی پلٹے سیدھے ہو جائے. یہ پاکستانی اپنے بیوی بچوں کے لیے. اور آپ لوگ وہاں ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی اٹیچ ہو کے بیٹھی ہوتی ہے. اور اتنے یہ کیسز آنے شروع ہو گئے کہ مجھے یہ بات کرنی پڑی. اور میں کسی کا نام بھی نہیں یہاں لے رہی, کس کا نام لوں, کیا دکھ رہوں. اور اللہ کی بندیوں, آپ کا شوہر ہے, بچوں کا باپ ہے, کوئی شرم, کوئی حیا, اور اتنا سخت گناہ. اور پھر اب جو ریسنٹلی جو وہ بھائی نے کہا کہ وہ طلاق مانگ رہی ہے, آپ کس خوشی میں طلاق مانگ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے جو دوسرا ہے آپ کو زیادہ محبت دے گا؟ طلاق لے کے جا کے دیکھو, تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھے گا. جو کہے گی تم اپنے بچوں کے باپ کی نہیں بنے, تم اس کی کیا بنو گی؟ تمہارے بچوں کو وہ رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا. کیا ہو گیا ہے؟ مانا کہ عورت کم عقل, لیکن اتنی کم عقل. اللہ نے بڑی اس میں عافیت بھی رکھی ہے, سمجھدار بھی ہے. یہ کیسی جہالت آپ عورتیں کر رہے. اور ایک عورت کا مجھے فون آیا, وہ کہہ رہی آپی میرے میاں دبئی ہوتے ہیں تو میں یہاں شہر میں تھی, میرے سسرال پاکستان میں ہے, گاؤں میں ہے, تو میرا دیور میرے پاس آتا رہتا تھا کہ بھابھی کو یہ لے دو, یہ لے دو. اب دیور سے میری بہت محبت ہو گئی ہے, تو دعا کریں میرے دیور کی شادی نہ ہو, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. اس کا بس تھا کہ میں کوئی ایسا وظیفہ دے دوں کہ شوہر مر جائے, دیور میرے قبضے میں آ جائے, اور بس. تو میں نے بہت سوچا, میں نے بہت غور و فکر کیا اس چیز پہ کہ کیا حل ہے. تو بہن بھائیوں, ایک ہی حل نکلا, آپ اپنے گھروں میں ہی رہو. یقین جانو, اور کوئی حل نہیں, ان عورتوں کے ساتھ ہی رہو, اور کوئی حل نہیں. اللہ رازق ہے, اللہ دے گا. 5 وقت کا جو نمازی ہے نا, اس کی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے. جب آپ لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے, سجدہ ہی نہیں کرتے, حاضری نہیں دیتے, رب کو رب ماننے سے انکار کیے بیٹھے ہو, پھر یہ دوڑیں لگتی ہیں. پھر یہ دوڑیں بھی دوڑ کے سکون نہیں. خدا کے لیے میں کسی پہ انگلی اس ٹائم اٹھا ہی نہیں رہی. یہ دکھ واقعی بہت گہرا دکھ ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ رہو, اپنے بچوں کے ساتھ رہو, ان کے لیے کما رہے ہو. بچے باپ کی شفقت سے دور ہیں, بیوی آپ کی محبت سے دور ہے, کیونکہ بیوی نے گھر بھی چھوڑا, اپنی جگہ بھی چھوڑی, پوری دنیا سے ہٹ کے ایک آپ کی ہو کے رہ گئی, آپ اس کو چھوڑ کے کمانے چلے گئے. تو جو رازق رب ہے نا, وہ ہر جگہ انتظام کر سکتا ہے, صرف اس کی آگے گڑ گڑانے کی کمی ہوتی ہے. تو لیکن کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں واپس آئے, کوشش کریں. حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت. کبھی اپنی بیوی کو آج کے دور میں اکیلا نہ چھوڑے, کوئی شخص اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑے. اور دوسری عورتوں نے تو حیا, انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, دین ہم میں ویسے ہی نہیں ہے. کچھ یہ پلیٹ فارمز ایسے ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے بس یہی زندگی ہے, یہی رنگ رونق ہے. جس کو دل چاہا فون کر لیا, جس سے دل چاہا مل لیا, جس کو دل چاہا گھر بلا لیا. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے, ایک التجا ہے میری, کہ بھائیو کیا کرنا پھر ایسی کمائی کا, وہاں تھکتے ہو, نہ خوشی آپ کے پاس خوشی ہے, نہ کوئی آپ کو دھو کے دے, نہ کوئی پکا کے دے. اور پھر اس طرح کے موقعوں پہ جب آپ کی قدر بھی نہ رہے, جب آپ آؤ گے وہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے, بچے ویسے ہی آپ سے دور ہونے کے, یہ کون شخص ہے؟
تو کچھ سوچ بچار کرو، جتنے بھی آپ لوگ دوسرے ملکوں میں، سوچ بچار کرو، اس چیز کو اٹھاؤ، دماغوں میں لاؤ، اس کو سوچو بیٹھ کے کیا حل نکالا جائے، اور حل نکلتا ہے، حل نکلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس حد تک کام ہو جائے کوئی حل نکالو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہم کون سا وہ ہیں جو بغیر اللہ کے پیدا ہو؟ ہم کون سا وہ ہیں جن کے اوپر کوئی مالک نہیں بیٹھا؟ جن کے اوپر مالک نہ ہو، جو تنہا ہو وہ تو روئیں، جن کا کوئی ٹھیکیدار نہ ہو وہ تو پریشان ہوں، جن کا کوئی ذمہ دار نہ ہو وہ تو پریشان ہو۔ ہمارے پاس تو وہ ذات ہے، اس ذات کے بنیں اور اپنے لیے بہتری کریں، کچھ سوچیں، بہتری سوچیں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ میں سب کے میسج، سب کی ویڈیوز یہاں لا کے نہیں دکھا سکتی، بلکہ بہت سارے تو ویسے ہی منع کرتے ہیں کہ آپ ہی نہیں، حالانکہ میں نے لانی بھی نہیں ہوتی ایسی باتیں، لیکن پھر ان کو ہوتا ہے یہ بات کہیں نکل نہ جائے۔ لیکن یہ اتنی ریپڈلی اتنے کیسز آنے لگ گئے ہیں نا کہ مجھے حیرت ہوئی اور مجھے ڈسکس کرنا پڑا کہ پلیز بھائیو اپنے گھروں کو لوٹو، اپنے گھروں کو لوٹو۔ اور وہ بہنیں اگر آپ مردوں کے بغیر نہیں رہتی تو اپنے ہی شوہروں کو بلاؤ، دوسرے لڑکوں کے پیچھے مت بھاگو، دوسرے مردوں کے پیچھے نہیں بھاگو۔ وہ صرف بے حیائی کے لیے آتے ہیں، وہ اب عزت نہیں دیں گے۔ وہ کس طرح آپ سے شادی کر لیں کہ جو ایک عورت زنا کر رہی ہے اسے وہ کیسے اپنی زندگی بنا لیں؟ تو پلیز خدا کے لیے کوئی بہتری کرو، فی امان اللہ۔